السلام علیکم. ہمارا جو مضمون جو ہے آج اردو ہے، جماعت جو ہے وہ چوتھی ہے. ہمارا موضوع ہے بچوں سچا انصاف. آپ اپنی کتاب کھولیے، چوتھی جماعت کی کتاب، پیج نمبر 23 پہ آئیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. دیکھو بچوں، اب اپنی کتاب کی طرف دیکھیے، میں نے بورڈ پہ لکھا ہے یہاں پہ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ اپنے فرض سے خوب واقف تھے. دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی کم آرام فرماتے اور زیادہ تر احیا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے. ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھپڑی پر نظر پڑی. دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی تھی تو اس کے بچے رو رہے تھے. عورت انہیں بہلا رہی تھی مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے. دیکھو بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ دوسری طرف آئیے. اس کے بچے رو رہے تھے، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے. بچوں کو روتا بھلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا. آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے. آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا. اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے. دیکھو بچوں، ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ سبق ہم نے پڑھ لیا. یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر جو تھی اس وقت اس کے دور حکومت میں، یعنی اس کی جو حکومت تھی اس میں کیا واقعہ پیش آئے. دیکھو بچوں، آپ خود ہی واقف ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. دیکھو بچوں، مسلمانوں کے خلیفہ اسلامی حکمران کو کہتے ہیں. یعنی حضرت عمر جو تھا وہ مسلمانوں کے حکمران تھے. تو وہ اپنے فرض، یعنی جو اس کا فرض، بادشاہ کا فرض ہوتا ہے، حکمران کا فرض ہوتا ہے، وہ بخوبی اسے نبھاتے تھے. یعنی خوب واقف تھے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہوا کرتی تھی. تو دیکھو بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑھیا جو تھی، ایک بوڑھی جو تھی، وہ کیا تھی، بوڑھی جو تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی. تو بچوں کیا ماجرا ہوتا ہے، حضرت عمر جو ہے وہ گشت لگاتے، رات کے دوران وہ گشت لگانے کے لیے چل پڑے. تو دیکھا کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھو بچوں، جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ جو بڑھیا جو تھی اس نے ایک ہانڈی کو چولہے پہ رکھا تھا، لیکن ہانڈی میں خالی پانی تھا. جو بڑھیا تھی وہ چولہا جلائی بیٹھی تھی. تو حضرت عمر بھی وہاں پہ تھے. تو حضرت عمر نے بڑھیا سے پوچھا آخر اس ہانڈی میں کچھ تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو بڑھیا نے کہا کہ اس ہانڈی میں میں نے کچھ نہیں رکھا پانی کے بغیر، اور اس میں نے کچھ ککریاں ڈالی ہیں. ککریاں اور پانی اس لیے ڈالی ہیں کہ میرے بچے رو رہے تھے اور میں نے ان کو بہلانے کے لیے رکھا ہے. تو حضرت عمر نے اس بوڑھی سے پوچھا کیا آپ نے وقت کے خلیفہ کو یہ انفارمیشن نہیں دی، یہ اطلاع نہیں دی کہ وہ آپ کی مدد کرتے، بیت المال سے کچھ آپ کے لیے مقرر کرتا وظیفہ. کہا میں کیا حضرت عمر سے کہوں، یہ حضرت عمر کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھے کیا ہر گھر میں ہانڈی چولہا جو ہے وہ جلتا ہے نہیں جلتا ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا جب میں یہاں پہ اس کا یعنی میں جب اپنے فرض سے یہاں اس بڑھیا کے پاس نہیں پہنچا، اس لیے میں اپنے فرض کو پورا نہیں کرتا ہوں. تو بچوں پھر حضرت عمر نے بیت المال سے بڑھیا کو اور اس کے بچوں کو وظیفہ مقرر کیا اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر بڑھیا کے گھر پہنچا اور بچوں کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے بچوں کو کھلایا. اب دیکھیے بچوں، کچھ ایسے الفاظ یہاں پہ آئے ہیں جیسے گشت. گشت کے معنی ہوتے ہیں گھومنا، چکر لگانا.
भूख के मारे भिलकना, वो भूख से तड़पना, रोना। बैतुल माल के माने हैं यानी सरकारी खजाना, जहाँ पर सरकारी वजीफा वगैरह मुकर्रर होता है और वहाँ पे हर चीज मैसर होती है। खलीफा के माने है इस्लामी हुक्मरान, रइया के माने है अवाम, खबरगिरी के माने है निगरानी, देखभाल करना। तो देखो बच्चों, इतना हमने आज पढ़ लिया। सच्चा इंसाफ है, आगे हम इंशाअल्लाह इसे आगे हम कल देखेंगे।